بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمینہ الطاف. ان سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی اور ہم نے بہت سارا جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کی. آپ نے بھی اس کو سراہا. اور آج ایک نئے موضوع پر ان سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے کہ کس طرح سے ایک قوم جو ہوتی ہے اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، اور قوم کن وجوہات کی بنا پر قوم ہوتی ہے ہجوم نہیں ہوتی ہے، اور اس میں بے شمار خصوصیات ہو سکتی ہیں، ہونی چاہیے. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا ان کی رائے کیا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کریں، ہم اپنے بچوں میں وہ کیا خوبیاں پیدا کریں جن کی بنیاد پر وہ اچھے لیڈر بن سکیں، اچھے حکمران بن سکیں، اچھے شہری بن سکیں، اچھے مسلمان بن سکیں، اور ایک ذمہ دار انسان کے طور پر اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں، اس دنیا کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں، اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. جی، میں آپ کی بات کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے لیڈر بنانا چاہتے ہیں، تو جو مجھے آپ نے ایک کتاب دی تھی کہ لیڈر ان می، یہ اسٹیون آر کوی کی بک ہے. اس نے مجھے میرے جذبات جو تھے ان کو الفاظ عطا کر دیے ہیں. اصل میں مجھے اپنے بیٹے نے بہت سکھایا کہ میں جو بیٹے کو سکھانا چاہتی ہوں وہ پہلے میں خود سیکھوں گی تو میرا بیٹا میرے سے سیکھے گا. تو اس کے بعد جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی لیڈر ہے. ہم ہر اپنی زندگی کو بہتر طور پہ گزار سکتا ہے اگر ہم زندگی کی بنیادی مہارتوں کو سیکھ لیں، اپنے اندر پیدا کر لیں، تو ہم اپنی زندگی کو سلیقے سے گزار سکتے ہیں. اور یہ مہارتیں خالی اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک فرد کے لیے امپورٹنٹ ہیں، چاہے وہ ایک گھریلو خاتون ہو، چاہے وہ کوئی بزنس مین ہو، کوئی دکاندار ہو، کوئی مزدور ہو، کسی بھی عمر کا ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ہر عمر کے خاتون، مرد، بچہ، بوڑھا سب کے لیے ایکول رکھی ہے. تو یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اپنی لائف کو اچھا کر سکتے ہیں. اور یہ ساری جو لیڈرشپ ہے اس میں اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو خوبیوں سے نوازا ہے، اور لیکن ہمیں ان خوبیوں کا اندازہ نہیں ہوتا. ہمیں جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں ہم ان کو پروان نہیں چڑھاتے. اگر ہم اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری اپنی زندگی بھی بہت اچھی گزرے گی، اور انشاءاللہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کی زندگیوں پر بھی بہت اچھے اثرات پڑیں گے. اچھا، یہ خوابیدہ جو ہوتی ہیں ان کا پتہ کیسے چلے گا؟ جو اصل مسئلہ ہے جی، ہمارے ساتھ ہمارے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنی ان صلاحیتوں کا علم نہیں ہو سکتا. تو کون اجاگر کرے گا؟ پیرنٹس کریں، ٹیچر کریں، سوسائٹی کرے، کون اس میں سے ہیرا کون تراشی ہے اس کا؟ اصل میں ہم لوگ ایز اے نیشن، مجھے لگتا ہے کہ ہم سوئے پڑے ہیں، کوئی آئے گا تو ہمارے حالات صحیح ہو جائیں گے. وہ تو کہا جاتا ہے جی کہ سپر مین ول نیور کم. ہاں جی وہ تو کوئی نہیں آئے گا. اب جو ہے نا، اسے تو خود ہی کرنا پڑے گا. ہم انتظار یہی کرتے ہیں کہ کوئی سپر مین آئے گا اور ہمارے اس پہ، لیکن وہ انگلش میں کہا جاتا ہے کہ سپر مین ول نیور کم، یا ہمارے کہا جاتا ہے کہ کوئی مسیحا آئے گا، تو وہ تو کوئی نہیں آئے گا. اصل میں ہم لوگ اسی انتظار میں رہتے ہیں، اور ہم ساری زندگی دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ میری زندگی میں میں کامیاب اس لیے نہیں بن سکا کہ مجھے پیرنٹس نے اچھی تربیت نہیں دی. لوگ کہتے ہیں میری فیلئر کا ذمہ دار میرا ہمسایہ تھا، مجھے ہمسائے اچھے مل جاتے، مجھے ٹیچرز اچھے مل جاتے، مجھے مہنگے اسکولوں میں بہت کیجیے. آج کل تو نوکری ملتی نہیں ہے، سفارش ہے، کون میرے پاس تو سفارش نہیں ہے. یہ بھی ایک سب سے زیادہ جو مجھے سننے میں ملتا ہے جملہ کہ جی کرپشن ہے، سفارش ہے، اس لیے مجھے نوکری نہیں مل رہی. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہم کبھی بھی ہم جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، ہم اگر سوچتے ہیں تو وہ شیخ چلی کی طرح جس نے کہا کہ وہ ایک تھوڑا کام کرے گا، اس کو بڑا کرے گا، اور پھر انڈے خریدے گا، پھر بچے نکالے گا، اور آخر میں وہ سارے انڈے ٹوٹ جاتے ہیں. ہاں جی. تو ہم بھی اپنی ہر جو ناکامی ہے، کیونکہ ہم بے ایمانی کرتے ہیں جی، آج کل تو بے ایمانی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. سارے لوگ کر رہے ہیں، اگر میں نے کر لی تو کیا فرق پڑے گا؟ تو لیکن ایک نیچرل سائیکل ہے. اگر آپ دیکھیں تو کسان پہلے زمین تیار کرتا ہے،
پھر اس کے اندر بیج بوتا ہے، پھر اس بیج کی کوالٹی پہ بھی منحصر ہے، موسم پانی دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر وہ فصل جب پک کے تیار ہوتی ہے تو اس کو ٹائم پہ ہارویسٹ کرنا یا برداشت کرنا جی بالکل وہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو اب یہ کہ سب سے پہلی بات جو ہے بیج کیا ہے، انسانی نیت ہونی چاہیے کام کرنے کی اور اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی 7 عادات ہیں. اب دیکھیں ہم بچوں کی عام طور پہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں ہمارے بچے بھی ویسے کام کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹائم کی پابندی کر رہے ہیں، ہم ایک کام کو ایک خاص طریقے سے کرتے ہیں تو ہمارا بچہ بھی ویسے ہی کرے. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا. میرا ایک اپنا وجود ہے، میرے بچے کا ایک اپنا وجود ہے. ٹھیک، اس کے اندر آپ اسے موقع تو دیں کہ وہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے. اب جیسے میں اس کی مثال آپ کو یوں دیتی ہوں کہ ہم میں سے کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کھانے پینے کی، اور ہر بندہ کھاتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، لیکن ہر ایک کا مزاج فرق ہے. کسی کو میٹھا پسند ہے، کسی کو نمکین پسند ہے، کوئی چاول پسند کرتا ہے، کوئی روٹی پسند کرتا ہے. لیکن کھانا زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے. چوائس آپ کی بھی ہے، حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چوائس دی ہے. آپ اگر کہیں کہ مجھے چاول پسند ہے تو سارے چاول کھائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تو ہونا چاہیے نا جی کہ اگر مجھے حلال پسند ہے تو میرے بچوں کو بھی حلال پسند ہو. جی بالکل. لیکن کچھ خوبیاں تو ایسی ہوتی ہیں نا جسے ہم یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں. جی بالکل. کہ جی اگر سچ ہے تو مجھے بھی سچ پسند ہے تو میری خواہش ہے کہ میرا بچہ بھی سچ بولے. جی بالکل. اگر میں اور اینڈ سو آن. جی تو میرا خیال ہے اگر ہم ایک سسٹم وائز ایک طریقے سے کام شروع کریں تو وہ لیڈر ان می میں جن 7 خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اگر ہم اپنے اندر وہ پیدا کر لیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے. جیسے پرو ایکٹیو ہونا، کہ ہر کام سے پہلے سوچنا کہ میں نے کیا کرنا ہے. پھر ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کے اختتام، اس سے حاصل کیا ہوگا اس کا سوچنا، اور پھر اپنی ترجیحات طے کرنا. یہ ایسی 3 عادات ہیں جو اگر اپنے اندر پیدا کریں تو اس میں آپ کو ٹائم مینجمنٹ آ جائے گی، آپ کے پلاننگ سکلز آ جائیں گے، اور اپنی زندگی کے مقاصد کا آپ کو تعین کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں کہ ہم صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. ہم جس طرح وہ کوہلو کا بیل جو ہے ایک ہی چکر میں ایک ہی چکر چلتا رہتا ہے بس. جی بالکل، ایک ہی سرکل میں. لیکن وہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا. ہماری بھی زندگی بالکل کوہلو کے بیل کی طرح کہ ہم صبح اٹھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اپنا دن گزارتے ہیں، ساری عمر چلتے رہتے ہیں جی، اور پہنچتے کہیں نہیں ہیں. تو لیکن اس لیے کہ ہم نے دن کا جو ہے جب اٹھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہ پہلی عادت ہے. پھر یہ کہ ہم اکثر اپنا جو ہے مقاصد کا تعین نہیں کرتے، اس لیے ہمارا ٹائم بے مقصد ضائع ہو جاتا ہے، اور ہم پیسے کو، قیمتی چیزوں کو، روپیہ، پیسہ، زیور کو سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت کا احساس. وقت جو ہے ہمارا سب سے قیمتی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں بہت زیادہ عطا کی ہوئی ہے، اور ہم اسی ہی بے دردی سے اس کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسی دولت ہے جو ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تو واپس نہیں آتی. پھر جو باقی 4تھی عادت ہے وہ یہ ہے کہ صلح صفائی کے ساتھ چلنا، کسی کو ہرٹ نہ کرنا، ون ون سوچنا. کہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاندانوں کی صورت میں، قبیلوں کی صورت میں، ہم سوسائٹیز میں رہتے ہیں، لیکن آج ہم اتنے سیلفش ہو گئے ہیں کہ میں صرف اپنا سوچتی ہوں، میں اپنی مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. میں یہ نہیں سوچتی کہ میرے ایکشن سے دوسرے لوگوں کے اوپر کیا فرق پڑ رہا ہے. تو دوسری عادت یہ، 4تھی عادت یہ آپ کو اپنے اندر ہونی چاہیے کہ صرف اپنا خیال نہ کریں، اپنے خاندان کا خیال کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنے محلے کا دار کا خیال کریں. پھر ہم ایک پاکستانی شہری کی حیثیت ہے، اپنے ملک کا خیال کریں، اور پھر ہم گلوبلائزیشن کے دور میں رہتے ہیں، پوری دنیا کا اچھا سوچیں. کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ دنیا کا کیسے آپ سوچیں گے کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، گھر میں بیٹھی ہوں، تو میں دنیا کا کیسے سوچوں. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ آج کل سارا جو موسموں کا چینج ہے، گلوبل وارمنگ جس کو کہتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ کرہ ہے، اور اس کے گرد ایک ہوائی کرہ ہے اور اوزون کی لیئر ہے.
تو جب ہم جو بھی چیزیں فیومز ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ زیادہ خارج ہوتی ہے، کچھ ہارمفل گیسز ہیں وہ نکلتی ہیں، تو وہ ساری اس کرے کی آب و ہوا کو خراب کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ آج مارچ شروع ہو گیا، کبھی پنکھے چلتے تھے، آج ہم سویٹر پہن کے بیٹھے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم انوائرمنٹ کو اگر خراب کرتے ہیں تو صرف میں نہیں افیکٹ ہو رہی، پوری دنیا کے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کے، اب ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ پہلے ہم انٹیلیجنٹ کوشنٹ یا ایک بندے کی ذہان آئی کیو کی بات کرتے تھے، اب تو ایموشنل کوشنٹ بھی ہے کہ وہ بندے کو کتنی مہارت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اس میں آپ ورک پلیس پہ ہیں تو آپ کے اپنے کولیگ کا خیال رکھنا ہوگا، آپ گھر میں ہیں تو آپ کے گھر میں آپ کے پیرنٹس ہیں، اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ کے ساس سسر ہوں گے، آپ کے اس کے بعد ریلیشنز آ جاتے ہیں، پھر آپ کا محلے دار ہے، ہمسایہ ہے، اور ہمسائیگی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ 40 گھر اس طرف 40 اس طرف، تو ہمسایہ کا تو بڑا کنسیپٹ ہے۔ ہاں جی، اور پھر اس کے بعد ایز ذمہ دار شہری کی، پاکستانی شہری کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں اکثر سگنل کراس کرتے ہوئے سوچتی ہوں کہ ہم کیوں نہیں خیال کرتے کہ جو اس لائن میں لوگ کھڑے ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے روڈ پہ جتنا میرا ہے۔ ہم لوگ بالکل کئی دفعہ جب اشارہ توڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی بربادی کا سبب نہیں بنتے، کسی اور کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ پھر ساتھ جو کیئرنگ کی ابھی آپ بات کریں کہ دوسروں کا خیال کرنا، ہم کبھی اس لین میں ہوتے ہیں، کبھی اس لین میں ہوتے ہیں، کبھی اس لین میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی پتہ نہیں ہمیں کس چیز کی جلدی ہوتی ہے، یہ کیا مسائل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، اور وہ اکثر گاڑیاں دوسروں کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے دائیں جانا ہے تو بائیں کھڑے ہو جائیں گے، بائیں جانا ہے تو دائیں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو پہلے ہی سے اگر آپ سیٹ کر لیں تو کافی جو ٹریفک کے مسائل ہیں ان کا ہماری یہ زندگی کے جو جن خوبیوں سے آپ بات کر رہی، بہت ساری خوبیاں مل کر جو ہے وہ ایک ٹریفک سینس بنا رہی ہوتی ہیں۔ جی بالکل، ہم اس میں کئی دفعہ کئی لوگ تو بس گھر سے گاڑی لے کے نکل پڑتے ہیں، راستے کا پہلے سے پلان نہیں کرتے کہ کون سے راستے پہ جانا ہے، ٹائمنگز کا خیال نہیں رکھتے کہ جیسے صبح اسکول آورز میں رش ہوتا ہے، چھٹی کے وقت رش ہوتا ہے تو وہ اس ٹائم کو اوائڈ کریں، تھوڑا آگے پہلے نکل آئیں۔ ہاں جی، اچھا یہ تو ہوگی کیئرنگ ادرس۔ پھر ہے پہلے خود سمجھیں اور پھر دوسروں کو سمجھائیں۔ ہم اکثر دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں، جی، ہم خود نہیں سمجھنا چاہتے، ہم خود نہیں سمجھنا چاہتے، اور پھر کئی دفعہ ہم دوسرے کی بات سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کے مطابق اس کو سمجھنے کی بجائے ہم اپنے دماغ کو چلا رہے ہوتے ہیں کہ میں جواب اس کا کس طرح سے دوں۔ اب یہ دیکھیں کہ جیسے فرض کریں ایک ڈبہ ہے میرے پاس، اس کی میرے والی سائڈ جو ہے وہ وائٹ ہے اور آپ دوسری اپوزٹ سائڈ بلیک ہے، اگر آپ میری بات نہیں سمجھیں گے تو آپ کو تو بلیک نظر آ رہا ہے اور میں وائٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوں، میں اس ڈبے کو بلیک ہی سمجھ رہا ہوں جی، لیکن میں آپ کو وائٹ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو دونوں الگ الگ چیزیں دیکھ رہے ہیں جی بالکل، تو اس لیے ہمیں پہلے خود سمجھنا چاہیے اور پھر دوسرے کو سمجھانا چاہیے۔ اچھا، اس میں وہ ایکٹیو لسننگ کا ایک پارٹ آتا ہے، جیسے ہمارے اللہ نے 2 کان دیے ہیں تو ہم کئی دفعہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ جیسے میں سمجھا 2 کان اس لیے دیے گئے کہ ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال۔ ویسے پاکستان میں تو یہ بہت لوگ اس بات پہ ہی عمل کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کو غلط باتیں اپنے دماغ کے اندر نہیں گھسانی چاہیے۔ لوگوں کو ایک کان سے سن کے غلط بات کو دوسرے سے نکال دیں، لیکن جو اچھی باتیں ہیں وہ ایبزارو کرنی چاہیے۔ پھر جو ہے کوآپریشن، جو اگلی والی عادت ہے وہ ہے کوآپریشن، باہمی تعاون۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کمپٹیشن، اگر آج ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں تو ایک ریس لگی ہوئی ہے، جیسے انگلش میں اس کو ریٹ ریس کہتے ہیں، کہ ہر بندہ دوسرے سے ہر لحاظ سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے، اور ہر طرح سے مطلب کسی بھی کو کوئی بھی کچھ کر کے۔ اگر آپ کسی سے بات کریں، اپنی کوئی اچیومنٹ کا ذکر کریں، کامیابی کا ذکر کریں تو لوگ فوراً کہتے ہیں جی میرے بچے نے بھی یہ کیا۔ اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ کوئی نئی چیز خریدتی ہے تو وہ آپ کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے یا مبارک دینے کی بجائے وہ کہے گا میں بھی یہ پلان کر رہا ہوں کہ میں بھی یہ چیز خریدوں۔
اگر ایک بندہ گاڑی لے لیتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ریس دوسرا بھی بھائیوں میں چل رہا ہوتا ہے، یہ ایک بھائی نے ایک لیا تو دوسرا کہتا ہے جی میرے پاس بھی یہ ہونی چاہیے. جی بالکل. اس طرح سے بچے لوگ بجائے ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ دیکھنے کے، ایجوکیشن میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم صرف گریڈ دیکھتے ہیں. ہماری یونیورسٹی، اسکولز اور جو ہیں ہم پرسنالٹی ڈیولپ نہیں کرتے، ہم زندگی گزارنے کے سکلز نہیں ان کو سکھاتے. ہم ان کو کوئی پیس آف پیپر دیتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پلس ہے، یہ ہے، یہ کیا چیزیں ہیں. لیکن وہ گریڈ تو اچھے لے لیتے ہیں، لیکن وہ اگر آپ دیکھیں تو کیونکہ گریڈ لے کے پھر وہ چاہتا ہے کہ میں نے اتنے اچھے گریڈ لیے ہیں تو میں محنت کیے، باقی مہارتیں حاصل کیے بغیر مجھے وہ ٹاپ کی جاب بھی ملنی چاہیے. بھی تو غالباً اس لیے نہیں ہے، مطلب ہمارے بچے جو ہیں جو آتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے یا کالج میں پڑھنے یا اسکول، وہ ایک گریڈ پاس کرنے کے لیے آتے ہیں. اور اسی طرح سے جو والدین ہیں وہ بھی ان کو اس لیے بھیجتے ہیں، وہ وہاں ہمیں انسان بنانے کے لیے تھوڑی بھیجتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں جائے گا، ایم اے بی اے پی ایچ ڈی کرے گا، اس کو اچھی نوکری مل جائے گی. مطلب کیا آپ کا خیال ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یعنی ان چیزوں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ ہم کسی راستے کا تعین کس لیے، ہمارا آبجیکٹو کیا ہے یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کا؟ کیا یہ ہے کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے گی، یا ہمیں جس طرح ہم تو رفا یونیورسٹی والے یہ بہت کہتے ہیں کہ جی ہم جو اچھے ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں اور اچھے مسلمان بھی بنا رہے ہیں، اچھے پاکستانی بھی بنا رہے ہیں. مطلب یہ ہمارا ایک مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اس کو پروفیشن اور ویلیوز کو ساتھ مکس کر کے چل رہے ہوتے ہیں یا بلینڈ کر کے چل رہے ہوتے ہیں. موسٹلی شاید والدین کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ بچے کو جب اسکول سے بھیجیں تو جو ایکسپیکٹیشن آپ کی اسکول سے ہیں وہ تھوڑی یہ اس کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ اچھا گریڈ تو لے ہی، لیکن شاید ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی اسے آ جائے. اصل میں ہماری تعلیم کا المیہ یہی ہے کہ ہم نے کردار سازی چھوڑ دی ہے، ہم نے ان کو اچھا انسان بنانا چھوڑ دیا ہے. یہ کس کا کام ہے آپ کے خیال میں؟ ویسے یہ سوال مجھے اکثر جو ہے تنگ کرتا ہے اسٹیفن آر کوی کی وجہ سے، کہ کردار سازی کس کا کام ہے؟ اسکول کا کام ہے یا پیرنٹس گھر کا کام ہے؟ اصل میں یہ سب کا کمبائن ذمہ داری ہے. اگر ہم جو ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے صرف اپنی ذات کا نہیں سوچنا، اس سے بڑھ کے سوچنا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کا سوچنا ہے، اپنے ملک کا سوچنا ہے. اگر کیونکہ یہ ایک بندے کے کرنے کا کام نہیں ہے، آپ یہ کردار سازی ہی کی کمی کی وجہ سے ہمارے جو ایم بی اے آپ دیکھ لیں، آپ ڈاکٹرز دیکھ لیں، آپ ڈیورس کی ریشو ہمارے ملک میں بڑھ رہی ہے، ہمارے ملک میں اولڈ ہومز بن رہے ہیں. ہر بندہ سیلفش ہو گیا، وہ ایموشنل ریلیشنز جو ہیں ان کو مینٹین کرنے کا نہیں سوچتا. آپ لوگ بہت آرام سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری دوستوں کا ایک گروپ ہے، ہم مہینے میں ایک دفعہ گیٹ ٹوگیدر ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی ویلیوز کو، دوستی تو آپ کی ہوتی اس سے ہے جس کے آپ سے مزاج ملتا ہے. لیکن کبوتر با کبوتر، باز با باز کہا جاتا ہے. ہاں جی، کہ کمپنی ہی سے پہچانا جاتا ہے بندہ. جی، لیکن کبھی ہم نے جو ہمارے پیرنٹس تو ہماری مرضی کے بغیر بن جاتے ہیں، چاچی، تایا، پھوپھی، خالہ، ماموں، یہ بھی ہم اپنی مرضی سے چوز نہیں کر سکتے. جو ہمارے پیرنٹس کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں. لیکن آج کل ہم ان رشتہ داریوں کو نبھانے کا سوچتے بھی نہیں ہیں کہ میری زندگی ہے، میرے فرینڈس ہیں. اپنی مرضی سے سکتے ہیں. جی بالکل اچھی بات کی آپ نے. اور پھر ہمارے بڑے کانسیپٹ چینج ہو گئے ہیں میڈیا کے انفلوئنس کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے. اب آپ جیسے دیکھیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہم یہ دعا اکثر پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچنے کی زحمت نہیں کرتے کہ حسنہ ہے کیا. ہمارا دین حسنہ کسے ڈیفائن کرتا ہے؟ حسنہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑا سا گھر ہو، آپ کے پاس کوٹھی ہو، وہ سی آپ کے نوکر چاکر ہوں، آپ کے پاس گاڑی ہو. حسنہ صبر اور شکر ہے، اور وہ ورچوز ہیں، وہ کوالٹیز ہیں جن کو انبیاء کو جن سے نوازا گیا. اب آپ دیکھیں کہ ہماری لائف تو یہ چھوٹی سے ہم عمل کر لیں تو وہ آخرت تک کتنا بڑا ہو کے جاتا ہے. حسنہ تو وہ ہے کہ جو اس دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے. لیکن ہم نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں اللہ، اور اس میں دعائیں بھی ہماری ایسی ہوتی ہیں، اللہ ہمیں نوکری اچھی دے دے، ہمارے بیٹے کے گریڈ اچھے آ جائیں. ہمیں یہ تو مانگنی چاہیے. جی میں تو اس کے حق میں ہوں کہ آدمی کو ایسی دعائیں مانگنی چاہیے. اور اس کے پیچھے صحابہ کرام جو ہیں وہ تسمہ جو ہے وہ اس کے جنڈے رہنے کی دعا مانگتے تھے. جوتے کا تسمہ، یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ نہ ٹوٹے.
टू। जी बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ मांगनी चाहिए, लेकिन सिर्फ यही नहीं मांगनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं मांगनी चाहिए, साफ जाहिर है, वरना देखें अल्लाह ताला तो सब जानता है मेरी ज़रूरतों को जी। आप लेकिन अगर उसे दुआ क्यों पसंद है? जी बिल्कुल, अल्लाह जानता भी है और अल्लाह ने हमें दुनिया में ज़रूरतों के साथ भेजा है और हमारा पहले से इंतज़ाम किया है। हम देखें, अगर अल्लाह की बात मानेंगे तो जो अल्लाह हमें बगैर मांगे इतना कुछ देता है, मांगने से क्यों नहीं देगा? फिर अल्लाह हमारी भी मानेगा। जी, अल्लाह तो बैठा है इस इंतज़ार में कि हम उसके पास जाएं। सुभान अल्लाह। अब जब हम कोऑपरेशन की बात करते हैं तो उसमें फिर हमें लिसनिंग स्किल्स सीखने पड़ते हैं, क्रिएटिविटी आती है और टीम वर्क हमें ये सिखाता है। ठीक, आप देखें कि ये जो कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज काम करती हैं, ये इवन छोटी सी मिसाल ले लें, ये पिज़्ज़ा हट और ये मैकडोनल्ड और ये आजकल हमारे यहाँ बड़े हैं। आप ऑर्डर करते हैं, 10-15 मिनट आपको इंतज़ार करना पड़ता है और खाना आपके पास आ जाता है, इसलिए कि वो टीम वर्क करते हैं कि बहुत सारे लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं और असेंबल होने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर वही आप घर में एक बंदा पिज़्ज़ा बनाना पड़े तो 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, बल्कि रात ही से तैयारी शुरू हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल। ओके, फिर ये है 7वीं हैबिट है कि अपने आप को हरदम तैयार रखना। अब देखें, अगर हम अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, पर्पसफुल बनाना चाहते हैं, तो फिर हमें अपने आप को फिट रखना होगा, जिस्मानी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी, जज्बाती तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी, और हमें अपने ज़िंदगी में तवाज़न पैदा करना होगा। अब जिस्मानी तौर पे अब देखें कि अगर ये रिसर्च कहती है कि जितना नुकसान कोका कोला या कोला जिसके साथ भी लगा हुआ है, वो पेप्सी है या कोला है, जितने भी ये कलर ड्रिंक्स है ना, हम कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक जी, तो ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हम इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और क्योंकि इन कंपनीज का विजन ये है कि इन्होंने जहाँ पानी मिले ना मिले ये ड्रिंक्स ज़रूर होने हैं। आप इवन हुंजा की वादियों में भी चले जाएं, आपको वहाँ पे भी कोक मिल जाएगी। तो वहाँ तो पानी साफ नहीं मिलता ना जी, इस वजह से। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग शादियों पे जाते हैं, कई दफ़ा उन लोगों को पता होता है कि ये ड्रिंक्स नहीं है, लेकिन कोई ये कोशिश नहीं करता कि पानी थोड़ा सा दूर से ले ले या अपनी प्यास पे थोड़ा देर काबू पा ले। कोई बात नहीं है जी, सामने बोतल तो पड़ी है, बोतल पीने में क्या हर्ज है। तो अक्सर अगर हम अपनी जिस्मानी सेहत का खुद ख्याल ना रखेंगे तो प्लेन वाटर पीना चाहिए, आम सादा पानी जिसको हम कहते हैं। हमारे गर्मियों में हम पहले लस्सी चलती थी, सत्तू चलते थे, आराम से घर में कोई मेहमान भी आ जाए तो आप शरबत बना लें, सत्तू बना लें, आपकी जेब पे भी बोझ नहीं पड़ता था और आप खुले दिल से मेहमान को वेलकम कहते थे। अब ये कि आपको बाज़ार से जब चीज़ें लानी पड़ेगी तो मेहमान का आना भी बुरा लगेगा। तो हमने बहुत सारी मुसीबतें अपने लिए खुद पैदा कर ली हैं। फिर हमें, अगर एक बंदा जो है वो घर में उसके मामलात बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से अच्छे हैं, तो वो अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा उस बंदे की निस्बत जिसके घर में रोज़ लड़ाई होती है। बिल्कुल ठीक। और फिर हमें मैं एज अ नेशन भी देखती हूँ कि हम वक्त बहुत ज़ाया करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अखबार पढ़े होंगे, कोई बुक पढ़े होंगे, तो हमें अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए हमें किसी बुक पढ़ने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। बिल्कुल ठीक जी। मैं 7 आदतें दोबारा से दोहरा देती हूँ। पेशबंदी करना, हर काम शुरू करने से पहले उसके इख्तिताम का सोचना, तरजीहात तय करना, उसके बाद ये है विन विन का सोचना, कोऑपरेशन करना, बाहमी तावन से काम करना। इन महारतों को हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार करना। अब हम सबसे पहले जो बात है वो पेशबंदी करने में क्या होता है। पेशबंदी करने में ये पहली आदत जो है, जैसे सबसे पहले मैं अपने आप से शुरू करूं कि मैं एक माशरे का ज़िम्मेदार फ़र्द हूँ। मैं सबसे पहले काम करने में मैं पहल करूँगी, मैं अपने अमल की खुद ज़िम्मेदार हूँ, मैं अपने रवैये का भी खुद ज़िम्मेदार हूँ, और मेरा मूड क्यों ख़राब होता है उसको भी मैंने खुद सही करना है, और मैं अपनी नाकामियों का मलबा दूसरे पे नहीं डालना, और मुझे हर काम खुद से ठीक करना है, कोई मेरे से पूछगछ हो या ना हो। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट जी। अब देखें, जैसे प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव में क्या है, पी से प्ले हार्ड, कि आप सख्त मेहनत करें। रिएक्टिव अप्रोच क्या होती है कि आप रेस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ वर्किंग।
جیسے مجھے یاد ہے ہمارا ایک کک ہے تو وہ کہنے لگا جی مجھے میرا بیٹا ہے اس نے میٹرک کیا ہوا ہے تو اس کو کوئی ایسی جاب دلا دیں کہ اسے کام نہ کوئی کرنا پڑے. اور آپ سعودی عرب اس وقت ہم رہتے تھے, اگر سعودیہ لے جائیں تو بیسٹ ہے, وہاں تو سنا ہے کہ ہر جگہ ایئر کنڈیشن لگے ہوتے ہیں تو اسے گرمی بھی نہیں لگے گی, لیکن بس یہ کام نہ ہو لیکن تنخواہ مہینے کے مہینے ملتی رہے. اب یہ کوک ہم سب کوک ہیں جی, اس معاملے میں ہم سب کوک ہیں کہ ہم بلکہ کروک ہیں کہ ہم ایسی جاب چاہتے ہیں, ایسی نوکری جہاں کام نہ کرنا پڑے. جی بالکل. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستان میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جن لوگوں نے کام شروع کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو محنت کرتا ہے, جو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ محنت شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے, کیونکہ وہ ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ ہزاروں میل کا سفر جو ہے وہ بھی پہلے سٹیپ سے شروع ہوتا ہے, ایک قدم سے شروع ہوتا ہے. جی بالکل. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اگر کسی کو, مطلب ہم وہ نیشن ہے کہ اگر کوئی باہر سے آئے تو میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ فلتھیسٹ نیشن آن ارتھ, کہ ہم اپنا گھر صاف کر کے باہر پھینک دیتے ہیں. سڑک دروازے ایسے سمجھو کہ ناک سے نکال کے لگا لیں, یوں سمجھے جیسے کہا جاتا ہے نا جی, کہ ہم جو ہے اپنا گھر کا سڑک پہ پھینک دیں گے, دروازے پہ پھینک دیں گے. تو میں 12 سال باہر رہی ہوں تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ اگر یہاں پہ بھی گورا اگر آ جائے تو ان کی سب سے بڑی بات ہے وہ جس بات کو سوچ سمجھ کے ایک بات پہ یقین کر لیتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے, وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے وہ اپنا گند خود اٹھاتے ہیں. پرو ایکٹیو اپروچ میں سب سے پہلے تو آپ گند پھینکتے ہی نہیں ہیں, آپ اس کو ڈسٹ بین میں پھینکتے ہیں. ٹھیک. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پہل کرتے ہیں. جیسے وہاں پہ ایک PhD ڈاکٹر تھا, لیکن جو وہ اپنا لان جو ہے وہاں پہ مالی کا, چوکیدار کا, گیٹ پین کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہر کنسلٹنٹ اٹھ کے خود اپنے لیے دروازہ کھولے گا. وہ PhD ڈاکٹر تھا, لیکن جب وہ اپنا لان باہر سے ٹھیک کرتا تھا تو وہ ہمسائے کے بھی 2 پودے ٹھیک کر دیتا. کیا بات ہے. پھر یہ کہ رسپیکٹ کرنا, پرو ایکٹیو اپروچ میں آپ دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور لیکن ری ایکٹیو میں آپ کیا کرتے ہیں, ای سے ایکسپیکٹ کرنا, آپ سمجھتے ہیں دوسرے آپ کی مدد کریں. وہ ہمارے سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے دا مور یو ایکسپیکٹ دا مور یو سفر. جی بالکل. تو لیکن ہم زیادہ ایکسپیکٹیشن پہ یقین. اب دیکھیں کہ عملی زندگی میں ہمیں سب سے زیادہ ہرٹ کیا چیز کرتی ہے, ہماری اپنی ایکسپیکٹیشنز. ہمارے تعلقات میں خرابی کس طرح سے پیدا ہوتی ہے, ہم نے ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ میرے رشتہ داروں کو میرے لیے 1 2 3 4 کرنا چاہیے. جب وہ نہیں کرتے تو ہم ان سے ہرٹ ہوتے ہیں, ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. سب بات کا ہوتا یہ کہ جو میں نے آبزرو کیا تھوڑا جی کہ بعض لوگ بہت کرتے ہیں دوسروں کے لیے, لیکن وہ ساتھ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دوسرے بھی میرے لیے بہت کریں. محبت جب کہ 1 بھی ہوتی ہے, آپ کو یا تو ایک طرف سے کرتے رہنا چاہیے, اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں, دوسروں کا خیال کریں, دوستوں کا خیال کریں, ان پہ پیسے خرچ کریں, ان کی پارٹیز کریں, ان کو تحائف دیں اینڈ سو آن, جو بھی آپ کر سکتے ہو. پھر جب وہ ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں تو پھر وہاں مسئلہ خراب ہو. ضروری نہیں کہ وہ آدمی جو ہے اتنا ہی آپ کے لیے کر بھی سکتا ہو, اتنی مالی یا حیثیت, یعنی محبتوں کو اور طرح سے ہم جانتے ہیں ایکسپیکٹیشنس پہ. اصل میں اس کا سب سے جو بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی ایکسپیکٹیشنس کو کیسے کم کریں, تو ریوارڈ صرف اللہ سے توقع رکھیں. اللہ آپ کی توقعات سے بڑھ کے دیتا ہے, لیکن لوگوں سے بھلا کریں, اللہ آپ کے لیے اور رستوں سے آپ کی بھلائی کر دے گا. ہاں جی ٹھیک. پھر پرو ایکٹیو اپروچ میں آپ جو ہے نا مشکل میں دیکھ کر خود ہی دوسرے کو اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں. مطلب آپ ہمیشہ جو ہے, یہ اچھی بات ہے بری بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کسی کو کسی کی ریزالو کر سکتے ہیں پرابلم. اللہ نے آپ کو ایسے مینس دیے ہیں تو بجائے وہ بندہ آپ سے کہے تو آپ خود ہی اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیں. اب جیسے میں باہر میں رہی ہوں تو مجھے بہت اچھی بات لگتی تھی وہاں پہ کہ ایک خاتون ہے, اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے, تو جو اس نے دروازے سے گزرنا ہے تو دوسرا بندہ دروازہ کھول کے اس کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. بس آتی ہے, اس نے چڑھنا ہے, اس کا اسٹرولر اور بچی کی چیزیں اٹھا کے بس میں رکھ دی. ٹھیک. تو یہ چیز جو ہے نا آپ میں کانفیڈنس دیتی ہے. اور ہے کم ہے جی بہت زیادہ کم ہے, بلکہ ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی اس بات پہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں کہ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت تھی, تم نے میری مدد کیوں نہیں کی. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چیلنجز کو نظر انداز کرتا ہے ری ایکٹیو اپروچ میں.
لیکن جو پرو ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے وہ بندہ کہتا ہے مشکل آ گئی ہے، میں اس میں اور زیادہ محنت کروں اور اس کام کو کر کے دکھاؤں. اور اس کی وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا، بلکہ یہ آج کل لرننگ کا بہت افیکٹو ٹول ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو چیلنجز دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ ان پہ سوچیں کہ اس چیلنج کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ ہماری یونیورسٹیز ہیں، ماشاءاللہ اتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں ہماری ملک میں، بہت زیادہ ہیں، لیکن ہماری جو پریکٹیکل پرابلمز ہیں ان کے بارے میں کوئی حل نظر نہیں آتا. نہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں سوشل سائنٹسٹ ہیں کہ وہ ہمارے ٹریفک کے مسئلے کا حل کر سکیں، نہ ہمارے ملک میں کوئی گاربیج ٹریٹمنٹ کا کوئی پلان ہے کسی کے پاس. آخر یہ سارے سبجیکٹ پڑھائے تو جاتے ہیں. ابھی جیسے میں پچھلے دنوں پوچھ رہی تھی کہ ایک ویب سائٹ پہ پڑھ رہی تھی کہ اب ایسا بیکٹیریا بھی ایجاد ہو گیا ہے انہوں نے جو کہ پلاسٹک ڈسکور ہو گیا جو پلاسٹک کو ڈیگریڈ کرے گا. آپ کو پتہ ہے یہ کس نے ایجاد کیا ہے؟ یہ 8ویں جماعت کے ایک بچے نے کیا ہے. جی بالکل. میں اس کو ٹی وی رپورٹنگ دیکھ رہا تھا تو وہ کہیں اپنے یعنی دیکھا ہوا شروع اس طرح سے کہ سمندر کے نیچے سے بات شاید اور چلی جائے، لیکن مجھے لگا کہ اچھا اس کو بات کرنا چاہیے. سمندر کے نیچے جو گند پھیلتا جا رہا ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا اور سمندر کو وہ خراب کر رہا ہے. تو وہ اس پہ کوئی اسٹڈی کر رہا تھا بچہ جو ہے وہ اس طرح سے اپنے کسی پروجیکٹ کے حوالے سے کہ کیا کیسے سے لگایا جائے. تو اس نے کہیں یہ پڑھا کہ اگر وہ 100 سال میں جا کے تو وہ شاید 5% کم ہوتا ہے یا 10% کم ہوتا ہے. تو اس بچے نے یہ سوچا کہ وہ 10% کم کیوں ہوتا ہے. تو وہ پھر اس نتیجے پہ پہنچا. پھر اس نے کہا کہ جی کوئی بیکٹیریا ایسا ہے جو اس کو ختم کر رہا ہے. تو اگر اس بیکٹیریے کو ہم اس کی نشو و نما کر سکیں تو ہم سمندر کے اندر سے یہ گاربیج جو ہے ختم کر سکیں. جی بالکل. تو اسی طرح ہم اپنے بچوں کو چیلنجز دیں گے کہ یہ مسئلہ ہے، تم اس کا حل سوچو. تو وہ کیوں نہیں اپنی خفیہ ان کی جو خوابیدہ صلاحیتیں وہ کیوں نہیں بیدار ہوں گے. ہاں یہ بات آپ کی بڑی اچھی کی کہ ہم انہیں اس چیلنج میں ڈالتے ہی نہیں ہیں. جی بالکل. ہم تو وہ اس طرح سے رکھتے ہیں جیسے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہتے ہیں، ادھر 5 اسٹار یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور پھر وہ ان کو کسی مسئلے میں الجھاتے نہیں ہم کہ یہ حل کرو. اس کے لیے ایک بڑی یہ ایک ہے، یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پیوپا نکلتا ہے جی جب بٹر فلائی بنتی ہے تو کیٹر پلر کے باہر ایک خول ہوتا ہے جس کو وہ توڑ کے نکلتا ہے. ٹھیک. تو وہ بڑی اسٹرگل کر کے اس میں سے نکلتا ہے اور پھر اس کے کیٹر پلر سے بٹر فلائی بننا مشکل کام ہے. ہاں جی. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اسی تو چیلنجز کس طرح بندے کو امپروو کرتے ہیں. ایک بچہ تھا تو اس نے دیکھا کہ بیچارہ بڑی محنت کر رہا ہے تو اس نے اس کا جو پیوپا جب بنتا ہے تو اس کا خول اس نے خود سے توڑ دیا. تو وہ بٹر فلائی میں نہیں بنا، اس کے پر ہی اس قابل نہیں ہوئے. تو اسے سمجھ نہیں آئی تو اس نے پھر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جب وہ زور لگاتا ہے خود سے تو اس کے جو پر ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، ان کو بلڈ سپلائی زیادہ جاتی ہے جس سے ان میں اڑنے کی ہمت آتی. تو جب ہم اپنے بچوں کو چیلنجز میں نہیں ڈالیں گے، وہ ہارڈ اینڈ ٹف نہیں بنیں گے تو وہ کس طرح سے دنیا کے مسائل حل کریں گے. پھر یہ کہ پرو ایکٹیو اپروچ میں جو بندہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور اسے اپنی ذمہ داری کو، اگر غلط بھی کوئی کام ہو گیا تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے اس دفعہ غلطی ہوئی ہے، اگلی دفعہ سے دوسرا طریقہ استعمال کروں گا. لیکن جو ری ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے اس میں وہ اپنا جو ہے نا بلیم دوسرے پہ ڈالتا ہے اور دوسروں کی کامیابی پہ ان کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. پھر جو پرو ایکٹیو اپروچ میں ہے اس میں وہ کلین اپ، صفائی بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ اپنی دل کی صفائی بھی کرتا ہے اور اپنا جو ملبہ ہوتا ہے وہ بھی اٹھا کے جاتا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو ری ایکٹیو اپروچ میں اس میں باتیں بہت ہیں جو ایز اے نیشن مجھے لگتا ہے ہمارا شیوا بن گیا ہے. ہم ہر ایک بندے کے اوپر بات کرتے ہیں، اگر بات نہیں کرتے تو ہاؤ ٹو امپروو مائی سیلف. ہاں ایک داستان گول ہو گئے ہم سب، باتیں باتیں باتیں. ہاں جی. اب جو ری ایکٹیو اپروچ ہے اس میں وہ بندہ جو ہے نا وہ انسسٹ کرتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں. غلطی تو لوگوں کی ہے، معاشرے کی ہے. اگر مجھے رائٹ ٹائم پہ رائٹ لوگ مل جاتے، معاشرہ مجھے سپورٹ کرتا تو آج میں بھی بڑا آدمی ہوتا. لیکن جو پرو ایکٹیو اپروچ میں ہے اس میں وہ بندہ جو ہے وہ کیونکہ خود اپنے عمل کا محاسبہ بھی ہوتا ہے، ذمہ داری بھی کرتا ہے، اس لیے وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. جب جو بھی بندہ عمل کرنا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے. پھر جو
پرو ایکٹیو اپروچ میں ہے. اب جیسے اس کی ایسے چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ اگر آپ کی پرو ایکٹیو اپروچ ہے تو آپ کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں گے, آپ اس کا حال چال پوچھیں گے, آپ پہل کریں گے. لیکن جو بندہ ری ایکٹیو ہے وہ تو ہر بات میں بہانہ بازی کرے گا. وہ کہے گا میں یہ کام اس وجہ سے نہیں کر سکا, کبھی اس کے پاس سواری کا بہانہ ہوگا, کبھی اس کے پاس حالات ٹھیک نہ ہونے کا, کبھی 100 بہانے بنائے گا. لیکن ہم سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی کام کرنے کی نیت ہو تو وہ ہم کر گزرتے ہیں. جی بالکل. پھر جو ہے اپنے اہداف کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو پرو ایکٹیو ہوتا ہے پیش بندی کرتا ہے کہ اس کے سامنے جب وہ پرو ایکٹیو ہوگا تو وہ پلان کرے گا اپنے ٹائم کی, اپنے سکلز کی, اپنے وسائل کی, اور ان کے مطابق جو ہے نا وہ چلے گا. لیکن کیونکہ جو ری ایکٹیو ہے اس میں تو اس کا معذرت, ہر بات میں معذرت کہ میں اس وجہ سے یہ نہیں کر سکا, اور کیونکہ اس کا اپنی لائف پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, نہ وہ وقت کی پابندی کرے گا, نہ اپنا وقت بھی ضائع کرے گا, دوسروں کا وقت بھی ضائع کرے گا. اور کیونکہ اس کے ریسورسز جو ہیں صحیح استعمال ہونے پہ, آپ نے یہ عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ لوگ راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں, صبح دیر سے اٹھتے ہیں, آنکھ نہیں کھلتی, ان کی طبیعت چڑچڑی رہتی ہے. کیونکہ اگر ہم میڈیکلی بھی اور سائنٹیفکلی بھی اب یہ بات اپروو ہو گئی ہے کہ ہمارے جسم میں دماغ میں ایک پینیل گلینڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارے سورج کے ڈھلنے اور غروب اور طلوع ہونے کے ساتھ اس ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے. تو جب ہم کائنات کے ساتھ اپنے سونے اور جاگنے کے عمل کو اس سمت میں نہیں رکھتے تو نیچرل کلاک نہیں ہوگا ہمارا, نیچرل کلاک جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور آج کل جو ڈپریشن اور جو بچیوں میں ہارمونل کے اوپر نیچے ہونے سے بہت ساری بیماریاں صرف اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم نے اپنی جو روٹین ہے وہ چینج کر لیا ہے کہ ہم رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں. تو آج ہم نے, اگر میں اس کو ریکیپ کروں تو محنت کرنا, احترام کرنا, دوسروں کی خود بڑھ کے دوسروں کی مدد کرنا, اپنے کام کی خود ذمہ داری قبول کرنا, اور جو بھی ہم سوچتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا. اور آپ شروع میں جو ہے وہ اپنے ٹائم کو دیکھیں, اپنے اہداف مقرر کریں اور اپنے ٹائم کو ویسٹ ہونے سے بچائیں. تو ہم انشاءاللہ, یہ آج ایک عادت ہم نے دیکھی, ہم ان 7 عادتوں کو اکٹھا ساتھ لے کے چلیں گے. اور ہم میں سے ہر بندے میں یہ اللہ نے خوبی دی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو جس طریقے سے اب گزار رہے ہیں ان سے بہتر طریقے سے گزار سکیں, اپنے لیے بھی فائدہ مند ہو, اپنے معاشرے کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی. بہت شکریہ. ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم ایک کیٹرپلر سے بٹرفلائی بن سکتے ہیں. بلکہ مجھے تو یہ نام ایسا لگا کہ ہم اس پروگرام کا نام ہی یہ رکھ لیں کہ کیٹرپلر سے بٹرفلائی. ہمیں محنت کرنی ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے. اپنی جو خفیہ یا خوابیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو سامنے لانے کے لیے. اور میں اکثر اپنے طلباء سے بھی اور یہاں ریڈیو پہ بھی بات کرتا ہوں, اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ مجھ میں کیا صلاحیت ہے, تو رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بالکل خاموش تنہا کمرے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھ میں اگر کوئی صلاحیت ہے تو اس کو مجھ پہ اجاگر کر دے, اور میں اگر اس ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ مفید ہو سکتا ہوں تو اس کو کرنے کے لیے مجھے آسانیاں فراہم کر دے. اس دعا کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر سمینہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.